اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین صلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ صدق اللہ العلی العظیم. برگاہ ملکوتی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سلسلہ قرآنیہ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ عبس کے متعلق ہے، جو کہ 30ویں پارے کا تیسرا سورہ ہے. اس سورت کی تفسیر اور ترجمے کو عرض کرنے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ الشیخ مکارم شرازی کی تفسیر الامثل میں، اس تفسیر میں فرمان سرور کائنات موجود ہے کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا من قرأ هذه السورہ خرج من قبرہ یوم القیامت ضاحکا مستبشرا، کہ جو شخص بھی اس سورہ عبس کی تلاوت سوچ سمجھ کر، یعنی اگر ایک بندہ ہے جو تلاوت کر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، وہ بندہ کہ جو اس سورہ عبس کی تلاوت سوچ سمجھ کر کرے گا، وہ بروز محشر اپنی قبر سے ہنستا ہوا حشاش بشاش نکلے گا. اور پھر سرکار نے فرمایا وَمَنْ كَتَبَهَا فِي رَقِّ غَزَالٍ وَعَلَّقَهَا لَمْ يَرَا إِلَّا خَيْرًا أَيْنَمَا تَوَجَّهَا. سرکار نے فرمایا جو شخص بھی اس سورہ عبس کو ہرن کی کھال پر لکھ کر لٹکائے گا، وہ جس طرف بھی رخ کرے گا وہ خیر و خوبی اور بھلائی کو پائے گا. یعنی جس طرف بھی وہ رخ کرتا چلا جائے گا، ہر طرف اس کے لیے خیر و خوبی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سرکار نے فرمایا اگر کوئی مسافر دوران سفر اس سورت کو پڑھے گا، اس کا سفر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگا. یعنی اس سفر میں اگر اس کو کوئی کام ہے تو وہ اپنے کام میں کامیاب ہو کر پلٹے گا. ہماری کل کی گفتگو سورہ عبس کی آیت نمبر 16 کی آیت کریمہ کے بارے پر رکی ہوئی تھی. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 16 میں یہ ارشاد فرمایا کرام بررہ، کہ عرض کیا تھا کہ اس آیت میں بازبان صادق آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد محترم اور نیک سرشت صالح فطرت ہستیاں آئمہ معصومین علیہم السلام ہیں، جن کی شان اس آیت میں بیان کی گئی ہے. آج ختم الرسل کی ایک اور حدیث بیان کرنے کی سعادت عظیمہ حاصل کرنے لگا ہوں، جو حدیث خاصہ و عامہ کے مابین متفق علیہ ہے. جس حدیث کو ہمارے علماء کرام میں سے ملا محمد صالح مازندرانی نے شرح اصول کافی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 24 پر تحریر کیا ہے، اور علماء اہل سنت میں سے امام بخاری نے اپنی مشہور کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن سورہ عبس جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 560 پر اس حدیث کو تحریر کیا ہے. اور یہی حدیث صحیح مسلم صلاۃ المسافرین اور فضل الماہر فی القرآن کے باب میں موجود ہے، جس کو صاحب صحیح مسلم نے ذکر کیا ہے. حضرت عائشہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کرتی ہیں
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. کسی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی جو شخص بھی قرآن مجید کو پوری مہارت اور حذاقت کے ساتھ پورے قرآن کو سمجھ کر حفظ کر کے توقف کے بغیر پڑھتا رہے گا، وہ محترم اور نیک سیرت لوگوں کے ساتھ رہے گا. یعنی جو انسان بھی اس قرآن کو پوری حذاقت کے ساتھ پوری مہارت کے ساتھ سمجھ کے پڑھتا ہے اور بغیر توقف کے، یعنی مسلسل قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، سمجھ کے قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ قاری، وہ حافظ جو ہے وہ انہی پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ہوگا جن کی پاکیزگی کا اللہ نے اس آیت میں اعلان فرمایا ہے. اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان محترم اور نیک کردار ہستیوں سے مراد فرشتے ہیں. یعنی اگر وہ فرشتے مان لیے جائیں تو اس کے مطابق وہ انسان نوری فرشتوں کے ساتھ رہے گا جو اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے. اور امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ محمد کہ اس آیت سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں. یعنی جو شخص بھی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتا ہے، حذاقت کے ساتھ پوری مہارت کے ساتھ حفظ کر کے بغیر توقف کے پڑھتا چلا جائے گا، تو وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ جنت میں رہے گا. اور پھر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص اپنی مشقت صرف کر کے قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس کو قرآن پڑھنے کا دگنا ثواب اور اجر ملے گا. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحافظ للقرآن العامل بہ مع السفرۃ الکرام البررہ. بڑا خوبصورت فرمان ہے صادق آل محمد کا کہ مولا نے فرمایا جو شخص قرآن کا حافظ ہو اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہو، وہ خدا کے عظیم فرما برداروں کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ جو قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے اور حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید پر عمل پیرا بھی ہے، تو وہ انہی ہستیوں کے ساتھ معشور ہوگا، انہی ہستیوں کے ساتھ رہے گا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ عبس کی 16 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ہے. اگلی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، یہ سورہ عبس کی 17 نمبر آیت ہے. قتل مارا جائے، ہلاک ہو جائے، الانسان آدمی، ما اکفرہ، ما اکفرہ کا ترجمہ ہے کیسا، کتنا ناشکرہ ہے. اس آیت مجیدہ کے 2 ترجمے بنتے ہیں. پہلا ترجمہ یہ ہے کہ انسان ہلاک ہو جائے، انسان مارا جائے، یہ کیسا اور کتنا ناشکرہ اور کفر کرنے والا منکر انسان ہے. کہ یعنی انسان ہلاکت میں چلا جائے کہ اس کو کتنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی نعمات پے در پے مل رہی ہے اور پھر بھی یہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ ان نعمات کا کفر کرتا چلا جاتا ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ یہ انسان ہلاک ہو جائے، انسان یہ مارا جائے، انسان یہ قتل کر دیا جائے. دوسرا ترجمہ جس کو علی ابن ابراہیم قمی نے تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398 پر تحریر فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ما اکفرہ کا معنی و مطلب یہ ہے کہ
ما اکفرہ اے ماذا فعل و اذنب حتی قتلوہ، یعنی اس انسان سے کیا گناہ کیا ہے، یعنی اس انسان نے کیا گناہ کیا ہے کہ اسے اس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یعنی ایک ایسا انسان کہ جس سے کسی قسم کا کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوا ہے، اس کو بغیر جرم کے، بغیر گناہ کے قتل کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انسان کون ہے جو بلا جرم و خطا قتل کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 213 پر یہ جواب موجود ہے، اور یہ جواب بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت ابو اسامہ کہتے ہیں کہ سألتہ عن قول اللہ عز وجل قتل الانسان ما اکفرہ، کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس فرمان خداوندی کے بارے میں پوچھا کہ جس میں خدائے رحمان نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کو بے گناہ قتل کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں وہ انسان کہ جس کو بغیر جرم کے، بغیر گناہ کے قتل کیا گیا ہے، مولا یہ تو بیان فرمائیے اس آیت میں کس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جس انسان کو بغیر جرم کے، بغیر گناہ کے قتل کر دیا گیا؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نزلت فی امیر المومنین علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی مولا امیر المومنین ہی وہ مظلوم اور مقہور ہستی ہیں جنہیں بلا جرم و خطا 19 ماہ رمضان مبارک کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ یعنی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ اور مظلومیت کبریٰ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے قرآن مجید میں، اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اس انسان کو قتل کر دیا گیا، ما اکفرہ، اس انسان کا جرم کیا تھا؟ یعنی اس انسان کا کوئی جرم نہیں تھا، بغیر جرم کے، بغیر خطا کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور اب سوال یہ کہ یہ انسان جس کی بات ہو رہی ہے اس آیت مجیدہ میں، وہ انسان کون ہے؟ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ ارشاد ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو زمین اپنا وزن جو ہے وہ باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، تو ایک خاص انسان کہے گا، پوچھے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو یہاں پر اہل سنت اور ہمارے ہاں یہ روایات موجود ہیں، مفسرین نے روایات کو تحریر کیا ہے کہ یہاں پر جو انسان زمین سے سوال کرے گا وہ انسان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی وہ انسان کہ جو انسان کامل ہے، جس کی ہستی انسانیت کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہے، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ ارشاد ہو رہا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، کہ اس علی کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، دار حالانکہ اس علی کا کوئی جرم بھی نہیں تھا، کوئی خطا بھی نہیں تھی۔ اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن آیات میں باقاعدہ علی بن ابی طالب کی شہادت کا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ سورہ شمس کی آیت ہے وَإِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا، کہ جب شقی کو مبعوث کیا جائے گا تو پیغمبر اسلام ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا اے علی
اولین میں وہ انسان شقی تھا جس نے حضرت صالح کی ناقہ کی پونجیں کاٹی تھی، ٹانگیں کاٹی تھی، اور آخرین میں وہ انسان شقی ہوگا کہ جو آپ کے سر پہ ضربت لگائے گا۔ یعنی وہ انسان اشق الاولین والآخرین ہے کہ جس نے حضرت علی بن ابی طالب کو شہید کیا ہے، اور وہ انسان علی بن ابی طالب کی ذات ہے کہ جن کو بغیر جرم و خطا کے شہید کر دیا گیا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا گیا حالانکہ اس کا کوئی جرم بھی نہیں تھا۔ اس کا جرم گویا کہ سوال کیا جا رہا ہے، اس کا کیا جرم تھا، اس نے کیا گناہ کیا تھا، اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی کہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پہ ملعون شقی نے ضربت لگائی تھی تو آسمان و زمین کے درمیان جناب جبرائیل امین کی آواز غم گونجی تھی، قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل وصی المجتبیٰ، قتل علی المرتضیٰ، قتل واللہ سید الاوصیاء، قتلہ اشق الاشقیاء۔ تو جناب جبرائیل جو کہ قرآن لے کے آئے ہیں، وہی 19 ماہ رمضان المبارک کو زمین و آسمان کے درمیان یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، قتل ابن ام المصطفیٰ، کہ رسول خدا کے چچا زاد بھائی مارے گئے ہیں۔ قتل وصی المجتبیٰ، منتخب وصی قتل کر دیے گئے۔ قتل علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے۔ قتل واللہ سید الاوصیاء، آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم، اوصیاء کے سردار قتل کر دیے گئے، جس کو اشقیاء میں سے شقی ترین انسان نے قتل کیا ہے۔ تو وہی جبرائیل جو قرآن کی یہ آیت لے کے آئے تھے، قتل الانسان ما اکفرہ، 19 کی شب، 19 کی صبح، وہی جبرائیل یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس آیت کا مصداق جو ہے، جس علی کو، جس ہستی کو مظلومیت کے ساتھ بغیر جرم اور بغیر خطا کے شہید کر دیا گیا ہے، وہ ذات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور میدان محشر میں ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت عالیہ سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔